السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ڈاکٹر وسیم زاہد اور میرے ساتھ ہیں سلمان ہاشمی، اور ہم اپنی یہ رمضان اسپیشل سیریز کنٹینیو کر رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. اور اب ہم نے سوچا تھا کہ ہم کچھ ذرا ایک دو ایپیسوڈز میں نفسیاتی بیماریوں پر ذرا فوکس کریں، مینٹل ڈس آرڈرز. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ایسا جو ہے کیا کہتے ٹاپک ہے جس کے بارے میں عام طور پہ بات نہیں کی جاتی ہمارے کلچر میں اسپیشلی. اس کے بارے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تو پاکستانی ہے، لیکن میں یہاں پر نارتھ میں پیدا ہوں اور یہیں پہ میں اس کلچر کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. لیکن آپ تو یعنی کہ پاکستان میں کئی سال رہے ہیں، اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ ان کے بارے میں ہم اتنی بات کرنا پسند نہیں کرتے ہماری سوسائٹی میں. بالکل. تو کیا آپ اس کے بارے میں ذرا آپ اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں یہ اس طرح ہے کیوں ہے؟ اور بالکل صحیح بات ہے وسیم بھائی. میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوں، وہیں پلا بڑا ہوں 27 سال کراچی میں، اور میں نے سائیکیٹری میں بھی کام کیا اپنے ہاؤس جاب میں. تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اس بات کو بہت ایک تو برا مانا جاتا ہے کہ یہ کوئی کسی کو اگر کوئی سائیکالوجیکل کوئی سائیکیٹرک پرابلم ہے تو اس کو جو ہے وہ انسان ایک تو پہلے کہ وہ اس کو اپنے سے کم دیکھنے لگتے ہیں جیسے، اور یہ باقی بیماریوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایک تو انسان اپنے سے اس کو کم دیکھنے لگتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ایک دماغ میں وہ آ جاتا ہے کہ نارمل نہیں ہے. تو اور جہاں تک علاج کی بات ہے تو ہمارے یہاں جو ہے وہ علاج کرایا نہیں جاتا کیونکہ وہ ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، تو پاگلوں کا علاج نہیں ہوتا. یہ ایک ہمارے یہاں ایک تھیوری ہے. بہت انفارچونیٹ ہے کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ انسان جن کو اس طرح کی بیماری ہوتی ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. بالکل. ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو پاگل کہہ دینا اور پھر یعنی کہ ایک قسم کا گیو اپ کر دینا کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اور اس میں مسئلہ یہ کہ علاج تو ہیں، بالکل ہے، کئی بیماریوں کے علاج ہیں اور ان کو اچھی ہیلپ مل سکتی ہے، وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا، ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اگر ڈپریشن ہے یا اینگزائٹی ہے تو اسی کو جو ہے نا اور زیادہ وہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری کاموں کی وجہ سے یا تم یہ کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں ڈپریشن ہے، یا اسی کو اور بلیم زیادہ کرنے لگتے ہیں. ویسے ہی وہ ایک بلیم جو ہے فیلنگ ہوتی ہے ڈپریشن میں انسان کو، کہ خود ہی سے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بہت ساری غلطیاں ہیں. تو جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کو اور زیادہ بلیم کرنے لگتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کام کیا، اس وجہ سے تمہیں یہ مسئلے آ گئے. بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں، ریلیجیس فیکٹرز بھی ہیں، کلچرل فیکٹرز بھی ہیں، اور وہ سب کو معلوم ہی ہے کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں. تو یہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک ایپیسوڈ آیا تھا ڈپریشن کے بارے میں جس میں نے ڈیٹیل میں بتایا، تو اس کے بارے میں اور زیادہ بات کریں گے. لیکن آپ نے ابھی ایک لفظ دیا اینگزائٹی، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سمجھا دیں کہ اینگزائٹی کیا ہوتی ہے. اگر عام لیمن زبان میں بولیں تو بے چینی، کہ انسان جو ہے وہ پورے وقت بے چین رہتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے. اور اس کی مختلف گریڈز ہیں. مائلڈ اینگزائٹی بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کام کیسے ہوں گے، جو پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے کس طرح ہوں گے. اور کچھ حد تک تو نارمل بھی ہے، انسان سوچتا ہے پلاننگ کرنا تو ایک نارمل، لیکن بہت زیادہ اس پہ یہ سوچنے لگ جانا کہ کس طرح ہوں گے، اور تو یہ اس کا مائلڈ ہے. لیکن سیویئر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو سانس میں تکلیف ہو جاتی ہے، بے ہوشی کی طرف جانے لگتے ہیں. میرے خیال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کہ نارمل نروسنس، ہر بندہ نروس ہوتا ہے، ہر بندے کو ڈر لگتا ہے کسی چیز سے. لیکن جب آپ اینگزائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی شدت اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی جو نارمل لائف کو بہت افیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ کو میرے خیال ہے ایک اسپیچ دینا، جیسے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سوچ لیں کوئی پارٹی ہے اس میں آپ اسپیچ دے رہے ہیں، سب کو ڈر لگتا ہے، نروس ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پھر بھی جو ہے نا اپنے آپ سے وہ کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن جہاں پہ اینگزائٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے نا اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکتا، اور آپ کو اتنا وہ یعنی کہ لمٹ کرتا ہے کہ آپ نارملی فنکشن نہیں کر سکتے، افیکٹیوٹی آپ کی جو ہے خراب ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور لیکن ہاں جو آپ بتا رہے تھے آپ اس میں بتائیں یہ سانس لینے والا مسئلہ جسے ہم پینک اٹیک کہتے ہیں، بالکل اس میں جو ہے وہ انسان، اچھا وہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے کہ کسی کو پینک اٹیک ہو رہا ہے یا استھما ہے یا دوسری کوئی سانس بیماری ہے، کیونکہ پینک اٹیک میں جو ہے وہ سانس اندر لینے میں جو ہے وہ تکلیف ہونے لگتی ہے، انسان جو ہے وہ اندر سانس نہیں لے پاتا.
یعنی اس کو وہ زیادہ ایفرٹ کرنے لگتا ہے کر کے سانس اندر لینے میں. لیکن عام طور پہ جو ہمارے جو لنگ ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں سانس باہر نکالنے میں انسان کو پرابلم ہوتی ہے. تو اس طرح بھی انسان ڈفرینشیٹ تھوڑا سا کر لیتا ہے. اور پینک اٹیک میں جس کو سیویئر اٹیک ہوتے ہیں ان کو یہ سانس میں پرابلم ہو جاتی ہے, اور یہ وہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ پروسیرے کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اس پہ سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ اس سچویشن میں ڈالنے لگتے ہیں اینگزائٹی کی وجہ سے, اگر ان کا علاج نہ ہو یا وہ ان کو کوئی سپورٹ نہ کرے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں مریض کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. جس کو ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں یا میں بالکل پاگل ہونے لگا ہوں. اور بہت جو ہم ٹھیک ہے ہم جو دیکھتے ہیں ڈاکٹر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پینک اٹیک ہے, یا تھوڑی بہت ایگزامینیشن کر کے ہم اس بات کا جائزہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی لنگس کا خطرہ نہیں ہے, کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. لیکن مریض کے لیے وہ بہت ریئل ہوتا ہے, بہت ریئل ہوتا ہے, اور وہ بہت یعنی کہ ایک خوفناک قسم کی سچویشن ہوتی ہے مریض کے لیے. تو یہ ہے کہ اس میں اس کے ذرا علامات ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں, شاید کچھ ویورز ہوں ان کو یہ ہو بھی چکا ہو. پینک اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جب گریجولی شروع ہوتا ہے, جن مریضوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب ان کا ایک اٹیک شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ یعنی کہ وہ سانس لینے لگتے ہیں, پھر ان کو ساتھ میں کوئی انگزائٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ڈر سا ہوتا ہے, اور جو وہ سانس زیادہ تیز لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اور مشکل ہو رہی ہے سانس لینے میں, اور وہ اس طرح اپنے آپ کو یعنی کہ گیئر اپ کرتے رہتے ہیں اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے, اور پھر اتنی سیویئر ہو جاتی ہے کہ ان کو پھر آہستہ آہستہ فزیکل علامات بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی جو فنگرز میں ٹنگلنگ سی ہوتی ہے, ایسے ہو جاتا ہے, لپس کے ارد گرد ٹنگلنگز ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اتنا زیادہ سانس لیتے ہیں نا بار بار تو جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی شفٹنگ کم ہو جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اگر وہ سانس جو ہے وہ زیادہ لیں کیونکہ جو ریسپریشن سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں جب وہ ہائپر وینٹیلیٹ کرتے ہیں تو بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد جو الیکٹرولائٹس ہیں جسم میں سالٹس وغیرہ ان میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے, تو پھر یہ دوسرے سمپٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیہوشی کی طرف بھی جلاتے ہیں, بالکل بیہوشی کی طرف بھی جا سکتے ہیں زیادہ اگر سیویئر ہو جائے. لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کا علاج تو آسانی سے کر لیتے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ پیپر بیگ میں ان کو بریتھ کرتے ہیں, اور یہ اسی لیے کیونکہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے, تو پھر اس کو دوبارہ واپس انہیل کرنے کے لیے کہ جس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول ہے دوبارہ اوپر, بالکل ایسے, یا پھر اس کو کوئی یہ بھی ہے کہ ہم اینٹی انگزائٹی والی میڈیسنز بھی دے سکتے ہیں, ویلیم وغیرہ. تو لیکن اس میں جو لوگ گھر پہ ہیں یا خاص طور پہ اگر کسی کو گھر پہ اٹیک ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو گھر پہ لوگ ہیں, تو کوئی ایسا کوئی ٹل ٹاک یعنی کوئی ایسا ایکشن وہ گھر پہ کر سکتے ہیں جس سے فوری طور پہ تھوڑا سا ریلیف ہو جائے, پھر اتنی دیر انسان جو ہے وہ ریلیف رہے کہ جب تک اس کو ہاسپٹل لے جایا جا سکے. بالکل ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر جن کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے, اور ان کی فیملی ممبرس کو بھی پتہ ہے کہ اس کو اب یہ پینک اٹیک ہو رہا ہے, کوئی خطرناک بات نہیں ہے. اور جو مسئلہ ہوتا ہے ہائپر وینٹیلیشن کا ہوتا ہے کہ سانس وہ بہت ڈر کی وجہ سے بہت زیادہ سانس مریض ڈر رہتا ہے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک تاکہ اس کو یعنی کہ سمجھائیں کہ بھائی ریلیکس ہو جاؤ, ہم تمہارے پاس ہیں, تمہارا خیال رکھنے ہیں, خطرناک نہیں ہے, اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرو, اس سے ذرا پیار سے سمجھائیں, ریلیکس کروائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سانس وہ بہت زیادہ لیتے جا رہا ہے نا یا لیتی جا رہی ہے, تو ایک پیپر بیگ منہ کے سامنے رکھ کے اس میں بریتھ آؤٹ بریتھ ان کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیولز ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے. اس سے پینک اٹیک تو ختم نہیں ہوگا, لیکن یہ جو اس کی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اور وہ سچویشن جس کی وجہ سے اگر پینک اٹیک ہو رہا ہے سچویشن سے اس کو ہٹا لیا جائے. بالکل, یا وہ سچویشن اگر بعض اوقات ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ڈس ایگری ہو گئے کسی بات پہ, اس پہ پھر بحث ہو گئی ایک طرح سے, اور پھر وہ بڑھتی جاتی ہے. تو میرا خیال سے اس بات کو فوراً ختم کر دیا جائے, یا دوسرے فیملی ممبرس ہیں وہ جو ہے وہ سپورٹیو رول جو ہے وہ اس میں پلے کریں, تو بہت حد تک جو ہے وہ چیز پہلے اسٹیج میں قابو آ سکتی ہے. دیکھیں جس چیز کے بارے میں ذرا اور بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ہم ایز اے سوسائٹی ہم مینٹل ڈس آرڈرس کو کس طرح ویو کرتے ہیں, نفسیاتی مسائل کو کس طرح ویو کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں کافی اسٹگما ہے, بہت زیادہ ہے, اور اکثر ہمارے میں سمجھا جاتا ہے کہ جس کو بیماری اس کی اپنی غلطی تھی, اس نے کوئی قصور کیا ہے, یا کہ اس کی کوئی کمزوری ہے کہ اس کو یہ ہو گیا.
تو میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر ذرا فوکس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی یا زیادہ جو سیریس سائیکوسس, اسکیزوفرینیا, بیسکلی کسی کو بھی ہو سکتی ہے ہم میں سے. اور یہ اسی طرح جیسے کسی انسان کو کڈنیز کی بیماری لگ جاتی ہے, کسی کو لنگس کی لگتی ہے, کسی کو ڈائبٹیز, کینسر ہوتا ہے, اسی طرح دماغی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی. اور اس میں مریض کی غلطی نہیں ہوتی, وہ قصوروار نہیں ہوتا یا نہیں ہوتی. اور اگر ہم یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا کہ یہ مریض کی غلطی ہے, تو ہم بیچارے کو اس کو ایک ڈس سروس کریں گے. بالکل, اور زیادہ اس کی تکلیف اور بڑھے گی. پہلے سے جو خاص طور جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں وہ پہلے سے اپنے آپ کو برا بڑا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو, جی بالکل, اپنے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, گلٹ فیل ہوتی ہے. جی ابھی میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا کہ کوئی تقریباً 10% سے 15% جو ہے وہ لوگ نارمل لائف میں ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے زندگی کے دوران, کبھی نہ کبھی. جی بالکل. لیکن اگر صحیح وقت پہ ان کی تشخیص ہو جائے, یعنی ڈائگنوسس ہو جائے اور صحیح وقت پہ وہ اپنا علاج کروا لیں, ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی ہو, لیکن یہ کہ جو آپ نے بھی بتایا تھا کہ سائیکو تھراپی ہوتی ہے, بات کر کے سائیکولوگ سے, تو اس سے جو ہے وہ 85% تک لوگ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. بالکل. تو صحیح وقت اچھا ہے, اگر فوری وقت پہ جو ہے وہ, خاص طور پہ جو گھر کے لوگ ہیں یا قریبی لوگ ہیں, اگر وہ پہچان لیں اور اس کو بلیم کرنے کے بجائے مریض کو کہ بھائی تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں ڈپریشن ہے, اگر اس کو صحیح وقت پہ صحیح انسان کے پاس لے جایا جائے, یعنی ٹریٹمنٹ کرا لیا جائے, تو کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو ڈپریشن میں ہے کہ یہ جو اس بیماری کی نیچر میں یہی ہے کہ یہ کافی اس میں ریلیپسنگ اور ریمیٹنگ ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے فیزز آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کو ڈپریشن ہو, وہ علاج اس کا ہو رہا ہو تو کچھ مہینے وہ بالکل ٹھیک رہے, لیکن پھر کچھ ایسی اس کی زندگی میں کوئی وجہ آتی ہے جس کی وجہ سے پھر ڈپریشن بڑھ جائے. تو اس طرح وہ جو ہے نا سوئنگ کرتی رہتی ہے. اور جو علاج جو ہم ان کا کرتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مریض کو ذرا ادھر اوپر رکھیں, اور یعنی کہ وہ ڈپریشن کی طرف نہ جائے. اور صحیح, جیسے کہ آپ نے کہا, بہت بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ صحیح علاج سے زیادہ تر مریض آلموسٹ 85% جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں اور نارملی فنکشن کر سکتے ہیں, اپنی جاب پہ جاتے ہیں, اسٹڈیز کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح طرح علاج کیا جائے. کیونکہ جو کامن سمٹمس ہوتے ہیں عام طور پہ ڈپریشن کے, وہ یہ کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ, یعنی توجہ نہیں رہتی, عام کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ اس کی خراب ہو جاتی ہے. انیشیٹو لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کسی چیز کو شروع کرنا, پلاننگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس چیزوں میں عام طور پہ اس کو خوشی ملتی تھی وہ غائب ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو میرے خیال سے جو سائیکولوگر ہوتے ہیں یا سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں واپس آ جائیں. بالکل. اور وہ اسی کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں کہ وہ سچویشن جس سے وہ ڈپریشن میں آیا ہے اس کو وہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں کر کے ان چیزوں کے بارے میں دوبارہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کس چیز سے خوشی ملتی تھی. بالکل. اور عورتوں میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے وسیم بھائی, مردوں کے لحاظ سے کہ عورتوں میں ڈپریشن خاص طور پہ ہمارے کلچر میں, اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ عورت کو ہم کیونکہ زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں, کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کر پاتی, آئسولیشن ہوتا ہے, اور وہ خود ایک بڑا رسک فیکٹر ہے کسی کو ڈپریشن میں لانے کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اگر ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں نا جو ڈپریشن سے آپ کو بچاتے ہیں, ان میں ہے ایجوکیشن آپ کو بچاتی ہے, اگر آپ کی جاب ہے, ایک قسم کا نیٹ ورک ہے دوستوں کا, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, یہ جو سب چیزیں ہیں نا آپ کو ڈپریشن سے بچاتی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ہمارے کلچر میں خاص طور پہ عورتوں کی بات کی, وہ اکثر گھروں کے اندر رہتی ہیں, وہ جاب نہیں کرتی, شاید ان کا اور فرینڈز وغیرہ کے ساتھ اتنا کانٹیکٹ نہیں ہوتا, تو ان کے پاس یہ جو پروٹیکشن والے فیکٹرز ہیں نا وہ نہیں ہوتے. صحیح بات. تو شاید اس کی وجہ سے ان کو زیادہ ہو جاتی ہے. حالانکہ کافی زیادہ انسان اگر سوچے کہ کافی زیادہ چیزیں کی جا سکتی ہیں, خاص طور پہ ناروے میں یہاں پہ بہت سارے آرگنائزیشنس ہیں جو اس طرح کے پروگرامس رکھتی ہیں جہاں پہ لوگ مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ. تو ایسی بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمارے خاص طور پہ اگر ناروے میں رہتے ہیں تو مختلف کمیون جو ہے ان کے اندر یہ اس طرح کی تھلبیوز آتی ہیں. بالکل. تو جو ہے وہ اس پہ بالکل جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے. اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر یہ سارے سمٹمز آ رہے ہیں کہ وہ کنسنٹریشن اس کی خراب ہو رہی ہے یا اس کی انیشیٹو لینے کی پاور جو ہے وہ کم ہو رہی ہے,
عام زندگی میں جن چیزوں سے خوشی ملتی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے وہ انسان خود سے ہی اپنے اندر پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر یہ کمیاں آ رہی ہیں اور میں اس کو صحیح وقت پہ پہچان لوں. بالکل. اور آپ نے بات کی فیملی ممبرس کی اور عورتوں کی ہم بات کر رہے تھے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو مرد ہیں ہم ذرا اس بات کو دیکھیں, کنسیڈر کریں کہ جو ہمارے گھر میں خواتین ہیں کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم ان کا ذرا جو گھر کا کام ہے شاید اس میں زیادہ مدد کریں گے تاکہ وہ اپنے آپ میں جو اور کام ہے باہر جا کے کر سکیں. بالکل کر سکیں. تو اس طرح کی کوآپریشن بہت ضروری ہے. ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہم ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں اور ڈپریشن تو ایک اپنی بیماری ہے, لیکن ایک اور بھی بیماری ہے جس میں ڈپریشن کا ایک حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بائی پولر ڈیزیز. اور وہ بھی ڈپریشن جتنی عام تو نہیں ہے لیکن وہ بھی آپ کے ڈپریشن کی ایک قسم ہے. اور بائی پولر اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے 2 پول ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مریض ہوتے ہیں کبھی کبھار بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ یعنی کہ ایک طرف کا پول ہے, اور جو دوسری طرف وہ یہ نہیں ہے کہ نارمل ہو جاتے ہیں, اور لیکن کبھی کبھی وہ نارمل سے بھی اور زیادہ آگے یوفورک ہو جاتے ہیں. اور ایسی صورت میں بہت زیادہ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ گرینڈ فیل کرتے ہیں, بہت خوش فیل کرتے ہیں نارمل سے زیادہ. اور اس کا ایک ایسا ایکچوئل سائن ہے کہ وہ اسپینڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایکسپینسو چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ میں نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ ایک آدمی تھا, ایک مریض تھا, کبھی وہ ڈپریسڈ ہوتا تھا اور جب وہ ڈپریسڈ نہیں ہوتا تھا اور بہت زیادہ یوفورک ہوتا تھا تو اتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ گاڑی, نئی گاڑی لے لی جا کے. ایک اور تھا, اس نے ایک نیا ڈاگ لے لیا, ڈاگس بھی کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. ایک نے ایک بوٹ لے لی. تو وہ اتنا یعنی کہ وہ سوئنگ کرتے ہیں کہ وہ ان کو بہت مسئلہ بنتا ہے, اور خاص طور پہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو مسئلے پڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک فیملی میں ہیں, میاں بیوی ہیں, جو مرد ہے یا عورت ہے ایک دم جا کے ایک مہنگی چیز خرید لیتی ہے تو ان کے اکانومی میں مسئلہ پڑتا ہے. بالکل. اور اس کی ٹریٹمنٹ ذرا الگ ہے ڈپریشن سے. اس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو اسٹیبلائز کریں, کہ یہ جو اس کی بہت زیادہ سوئنگنگ ہے نا وہ نہ ہو, لیکن ایک قسم کا جو اس کا موڈ ہے اسٹیبل رہے. اور اس کی اور میڈیسنز ہوتی ہیں, اس میں سائیکو تھراپی کی نسبت میڈیسن زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی کہ دوائیں جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں, لیکن ڈپریشن میں جو ہے وہ دوائیں میرے خیال سے کم. جب میں نے یہاں پہ میں دیاکھوں میں اسی کی اس پہ ہاسپٹیلنگ کر رہا تھا انٹرنشپ, تو وہاں پہ جو اوور لے کے تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں کافی اسکیپٹک ہوتا ہوں دواؤں کے لیے, اینٹی ڈپریسو کے لیے. اور کوگنیٹیو تھراپی ای سی ٹی جو ایک جسے پاکستان میں کہتے ہیں جھٹکے لگانا, اور کافی برا بھی سمجھا جاتا ہے. وہ دیکھیں ای سی ٹی کے بارے میں نے اس ویڈیو میں بات کی تھا, اور ہمارے ہاسپٹل میں یہاں پہ بھی کرتے ہیں کچھ مریضوں کا. وہ ان مریضوں کے لیے ایک علاج ہوتا ہے جن کی بہت ہی زیادہ شدید قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے, اور اتنی سخت ڈپریشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ نہ سائیکو تھراپی کام کر رہی ہوتی ہے, نہ میڈیسنز کام کر رہی ہوتی ہیں, اور جو مریض ہے اس میں خودکشی کا خطرہ ہوتا ہے. اور وہ بلکہ وہ اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں جسے ہم پاگل کہتے ہیں نا, سائیکاٹک قسم کا ان کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ ریالٹی سے بالکل اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں. ایسے ہی. اور اس صورت میں یہ ویسے کافی عجیب لگتا ہے جو ای سی ٹی ہے, لیکن ایکچولی ہائیلی افیکٹو ہے بہت زیادہ. اس کی جو اسٹڈیز اس میں یہ کرتے ہیں کہ مریض کو ہم رکھتے ہیں ایک, اور جو اینستھیزیا والے ہیں نا وہ ڈاکٹرز اس کو سلاتے ہیں, اور جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں سے بجلی کا جھٹکا بھیجتے ہیں. اور آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہوگا, لیکن اگر بندہ دیکھے تو کافی وہ ڈر سے لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اتنا عجیب بات ہے کہ جب وہ مریض آتا ہے نا اتنا ڈپریسڈ ہوتا ہے, لیکن جب جھٹکے کے بعد اسے جگایا جاتا ہے تو ایک بالکل نیا انسان ہوتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک کمپیوٹر کو ریسیٹ کر دیتے ہیں, ایسے ہی لگتا ہے. بالکل انسان آن آف بٹن دباتے ہیں جی, تو افیکٹو ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں رسک بھی ہوتے ہیں, کسی کو اینستھیزیا دینا, سلانا, اور یہ پھر بجلی کا جھٹکا وغیرہ دینا, اور یہ ان مریضوں کے لیے جو بہت خاص قسم کے کیسز ہوتے ہیں. جی بالکل, اس کی انڈیکیشنز الگ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ وہاں پہ بہت دیاکوں میں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں, کافی زیادہ کر رہے تھے. لیکن اس کی اسٹڈیز تھیں کہ اس کے کافی اچھے ریزلٹس تھے. یہ اس کے ریزلٹس ہیں. اور جو اسٹڈیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ, اور میڈیسن کا یہ کہ کچھ سال پہلے, آج سے آپ پیچھے 10-15 سال پہلے, تو ان میڈیسنس کا
ڈپریشن میں کافی زیادہ استعمال ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد ریسرچ نے یہ دکھایا کہ ایکچولی جو مائلڈ ڈپریشن ہے نا, یعنی کہ جو اتنی سخت ڈپریشن نہیں ہے, اس میں ان میڈیسن کا کوئی اتنا کام نہیں ہے, کوئی افیکٹ نہیں ہے. اور اس صورت میں سائیکو تھراپی, سائیکالوجسٹ سے بات کرنا یا اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کرنا وہ بہتر علاج ہے. اچھا وسیم بھائی, یہ ایک ہمارے خاص طور پہ ہمارے کلچر میں تھوڑا عجیب سمجھاتا ہے کہ انسان سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے. وہی بات کہ انسان جو ہے وہ اپنے جو کلچر ہے اس کے اندر ایک تھوڑا سا اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانے میں. تو یہ ہمارے ایک بڑا سا تابو ہے ایک طرح سے ہے, بہت ہے. اس کی وجہ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم جیسے کہ ڈائبٹیز کے بارے میں آسانی سے بات کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں کیوں نہیں. اور اس کی وجہ ایکچولی تو یہی ہے نا, کیونکہ جب آپ اپنے فرض کریں آپ لنگس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا لیور کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ایک قسم کے آپ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ یار یہ بیماری ادھر ہے, یعنی کہ میں سے ڈیل کر رہا ہوں. لیکن جہاں پہ دماغ کی بیماری ہوتی ہے نا, وہ ایک قسم کی آپ کی پرسنالٹی پر آ جاتا ہے نا, وہ بہت پرسنل بات ہو جاتی ہے. شاید اس لیے لوگ زیادہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اس سے بات نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جو ہمارا دماغ ہے نا, دراصل ہم اپنا دماغ ہی ہیں. یہ ساری ہماری پرسنالٹی ہے, ہماری آئیڈینٹی ہمارے دماغ میں ہی ہے, اور اگر اس میں نقص ہے تو ظاہر ہے پھر پورے آپ کی پوری آئیڈینٹی پہ اٹیک ہو جاتا ہے ایک قسم کا. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے یہ ہم اپنی تھنکنگ میں ذرا تبدیلی لائیں. میرے خیال سے تو جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں یا ہم جن کے ہمارے قریب ایسے کوئی لوگ ہیں جن کو ایسے سمٹمس ہیں جس پہ ڈپریشن ہو, انگزائٹی ہو, تو ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کے علاج میں. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ میرے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو ڈپریشن ہے, اور اگر میں ہی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا اور وہ اپنی آئیڈینٹی, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آئیڈینٹی کو کے اندر نقص آنے کی وجہ سے وہ خود ظاہر نہیں کر رہا کہ مجھے ڈپریشن ہے, تو وہ اس کی ڈپریشن بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ وہ سیویئر ہو جائے گی, پھر اس کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑے گی, اور پھر وہ ایک بات جو ہے وہ اور زیادہ مشکل وقت سب کے لیے ہوگا. تو ایز اے ممبر, ایز اے فیملی ممبر, ایز اے فرینڈ, ہم سب کو میرے خیال سے یہ سپورٹیو رول پلے کرنا چاہیے. بالکل ایگری میں کرتا ہوں. جب ایک مینٹل ڈیزیز کی بات ہو, خاص طور پہ ڈپریشن اور انگزائٹی جو بہت عام ہے ہمارے یہاں, اور یہ ہمارے کلچر میں تو ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایز اے فیملی یا جو ہم ایک کمیونٹی, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں عام طور پہ. جب کسی کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی کلچر میں یا جتنا بھی ایسٹرن کلچر ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے آتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور وہی جو ہماری جو اچھی صلاحیتیں ہیں ہمیں ان چیزوں میں بھی لانی چاہیے. ایپیسوڈ بہت لمبا ہو رہا ہے, میں ذرا ایک بات کرنا چاہتا تھا, اور ہم نے تو اب بات کی ہے جیسے کہ ڈپریشن, انگزائٹی اور بائی پولر ڈیزیز, یہ سب سے زیادہ عام سائیکیٹرک ڈیزیزز ہیں, اور آپ کہہ لیں اتنی سیویئر نہیں سمجھی جاتی ہیں, لیکن کچھ ایسی دماغی بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ سیویئر ہوتی ہیں. اور دو ایسی جو سچویشن جن کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم دوبارہ واپس آئیں گے, لیکن ایک ہے سائیکوسس اور دوسری ہے اسکیزوفرینیا. اور یہ وہ دو بیماریاں ہیں جسے آپ, اب میں لفظ استعمال کرنا تو چاہتا نہیں ہوں, لیکن بس اپنے ذرا ویورز کو سمجھانے کے لیے, جسے ہم صحیح پاگل کہتے ہیں نا. اگین میں کسی کو, یعنی کہ میں یہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس کو سائیکوسس ہوتا ہے وہ یعنی کہ دنیا سے ٹوٹلی ڈیٹیچڈ ہوتا ہے, اس کو ریالٹی کا کوئی, یعنی کہ وہ ایک سائیکوسس میں یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ہلوسینیشنس, کہ جو مریض ہے اس کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو یہاں پر ہیں نہیں ہیں, اس کو ایسی آوازیں آتی ہیں جو کوئی باتیں نہیں کر رہا, ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں اس کے لیے وہ اتنی ہی ریئل ہیں جتنی آپ لوگوں کے لیے اس وقت میری تصویر اور میری آواز ریئل ہے. لیکن اور یہ ظاہر ہے بہت تکلیف والی بات ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو آوازیں آ رہی ہیں, آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو ڈر لگ رہا ہے, اور یعنی کہ وہ ٹوٹلی بندہ جو ہے نا ریالٹی سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. اور یہ تو کیسے, اور یہ ایسی بیماریاں جن کا علاج بھی سخت قسم کی میڈیسن سے ہوتا ہے, اور اکثر ان مریضوں کو ایڈمٹ بھی کرنا پڑتا ہے, لمبا علاج ہوتا ہے. تو اسکیزوفرینیا میں بھی اسی طرح جی ہاں, جو اسکیزوفرینیا ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں ایک بیماری ہے جس میں سائیکوسس بھی ہوتا ہے اور ڈیلوژنز ہوتے ہیں. ڈیلوژنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ریالٹی سے کافی الگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں کہ یہ جو میرا نیبر ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جو اوپر والے رہائش میں ہے, وہ اصل میں کسی کا ایجنٹ ہے, وہ مجھے اسپائی کر رہا ہے, یا شاید گورنمنٹ نے میرے گھر میں مائکس وغیرہ لگائے ہیں, وہ مجھے
میری سپرویلنس کر رہے ہیں, اس طرح کی سرویلنس کر رہے ہیں. تو آپ کہنے کہ ایسے ڈیلوژنل قسم کے آئیڈیا ہو جاتے ہیں. کبھی انسان اپنے آپ کو پریزیڈنٹ سمجھنے لگتا ہے, تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی کہ بہت بڑا یعنی کہ پریزیڈنٹ یا بادشاہ یا کچھ ہے کہ میں نے سنا کہ ایک مریض تھا وہ سمجھتا تھا کہ وہ نپولین ہے. ایسے بالکل مجھے یاد ہے ایک ایسی ہے, جب سیکیٹری میں ہاؤس آف کر رہا تھا پاکستان میں, تو ایک لڑکی آ کے بیٹھی, تو وہ ایسے بیٹھی جیسے کہ وہ کوئی بڑی لیڈر ہے. اچھا. تو نہیں پاکستان میں. تو اچھا وہاں پہ آپ کو پتا ہے نا, جب پولیٹیکل لیڈرس ہوتے ہیں تو ان کے ایک تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی ایک دینا پڑتا ہے. جی. تو خیر, لیکن یہ کہ جب اس سے تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو پتا لگا کہ وہ ڈیلیوژن میں تھی, یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی. یہ ایک ڈیلیوژن ایک سمٹم ہوتا ہے, ایک سائن ہوتا ہے, جو کہ اسکیزوفرینیا کا ایک علامت ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ کافی سیویئر بیماری, اس کا علاج کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں. اور ان کا اور یہ تو بہت یعنی کہ جو اسپیشلائزڈ سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں. اس کا علاج مشکل بھی ہوتا ہے, لیکن خوش قسمتی یہ اتنی عام بیماری نہیں ہے. لیکن میرے خیال ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک اور الگ ایپیسوڈ بنانا چاہیے, کیونکہ خاص طور پہ اس میں جو دلچسپ بات ہے, جو اسکیزوفرینیا ہے نا, میرے خیال میں سب سے زیادہ دلچسپ بیماری ہے, کیونکہ اس میں اتنا ورائٹی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو دماغ کس طرح یعنی کہ بالکل غلط طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو ان کی جو ڈیلوژنز ہوتی ہیں نا ریالٹی کے بارے میں, یہ کافی کلچرلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہے. جیسے کہ میں نے بات کی نا یہ ایجنٹس کی اور یہ اسپائنگ کی, یہ یورپ میں یہ کانسیپٹ زیادہ آتا ہے کیونکہ ان کی ہسٹری میں یہ رہ چکا ہے نا. اگر آپ پاکستان میں جائیں, جو وہاں پہ ڈیلوژنز ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگ جنوں کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں میرے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے, یعنی کہ اس طرح کی کافی جو کلچر سے باؤنڈ ریلیٹڈ ہوتا ہے کافی. لیکن اس کے بارے میں ہم صحیح طرح بات کریں گے, ہم صحیح تیاری کر کے آئیں گے, پھر بات کریں گے. ہاں, وہ کافی ایکسٹینسو ٹاپک ہے. لیکن ہم جو ہم نے بات کی ڈپریشن کی, انگزائٹی کی, تو اس میں ایک پوائنٹ تو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جن کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں ان کو ہم سپورٹیو ان کے ساتھ رہیں اور ان کی بیماری کو سمجھنے کی کوشش کریں, جیسے ہم باقی لوگوں کی بیماریوں کو سمجھتے ہیں, ڈائبٹیز, کینسر جیسے آپ نے بتایا, اور ان کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلد جو ہے وہ ان کا علاج ہو جائے اور بہتر ہو جائے. اسی طرح ہمیں ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ جلد سے جلد اپنی نارمل لائف میں واپس آ جائیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ہماری تھنکنگ چینج کریں. جو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ مریض کی غلطی نہیں ہوتی, اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا, اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا, اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی بیماری جو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ دکھانی چاہیے. بالکل. تو ٹھیک ہے, میرا خیال آپ کا بھی لمبا ہے. اگر آپ ابھی تک یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تالیاں, کیونکہ کئی لوگ جائے شروع میں دیکھ کے چھوڑ جاتے ہیں. جو اب تک آپ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. ہم یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں, اور جب آپ دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ کامنٹس کرتے ہیں اور ہمیں لائکس دیتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں اور تو کوئی پیمنٹ نہیں مل رہی. تو ہمارا انعام یہی ہے کہ آپ لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اور ہمارے چینلس کو سبسکرائب کرتے ہیں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ, اور پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں. ہاں, جلد سے پہلے ایک بات کر دوں, عید آنے والی ہے, تو اس سے پہلے میرا خیال ہمارا شاید ایپیسوڈ اور نہ بن سکے, تو بیفور ہینڈ ہی ہم آپ سب کو وش کریں گے کہ جو آنے والی عید ہے وہ آپ کو مبارک ہو, اور امید ہے اچھی گزرے گی. کورونا کی وجہ سے ذرا ڈفرینٹ ہوگی, جو بڑی بڑی گیدرنگز ہیں وہ نہیں ہو سکتی, تو لیکن آپ بس جو لوکل گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں اور انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی, عید مبارک. عید مبارک. اللہ حافظ.